السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذرا پلیز عطی اللہ و عطی رسول کے بارے میں سمجھائیے، اس لیے کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عطی اللہ یعنی قرآن ہے، عطی رسول یعنی صحیح سطح ہے، اور ولی الامر کی جب بات آتی ہے تو یہ جو صاحبان جو درس دیتے ہیں یہ ان سے سنیں، اگر ان سے اختلاف ہو تو پھر یعنی عطی رسول پہ چلے جائیں، یعنی صحیح سطح پہ چلے جائیں۔ اب اس میں کنفیوژن اتنا زیادہ ہے کہ یعنی ہر فرقے کا مولوی اپنے حساب سے کوئی اور ہی بات کرتا ہے، تو اصل مفہوم کیا ہے اور اصل ہم کو کرنا کیا چاہیے یہ بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث بھائی نے جو سوال کیا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں مزید اس کی۔ عطی اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آئین موجودہ آئین کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جو قرآن کے اندر کافی سارے جو معاملات ہیں وہ ماضی کے ہیں، اور آپ زیادہ دیکھیں گے کہ ماضی کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ایک معاملہ ہو چکا ہوا ہے، بلکہ جب بتایا جا رہا ہے اس وقت بھی وہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ وضاحت اس کی کرنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے۔ تو عطی اللہ موجودہ جو انسانیت ساز آئین ہے، جو انسانیت کو پروموٹ کرے، جو انسانیت کو آگے لے کر چلے، جو آئین انسانیت کو آگے لے کر نہیں چلتا وہ عطی اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو ساری انسانیت کو آگے لے کر چلے وہ ہے عطی اللہ۔ اور جب عطی اللہ کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آئین جو موجودہ جدید اس آئین کی پیروی کرو۔ واطی الرسول، اور رسول وہ جو نمائندہ اس کے لیے مقرر کیا، رسول کا معنی بھیجا گیا، تو جو اس آئین کے ذریعے سے پھر بھیجا جائے، جیسے مملکت جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجتی ہیں کہ آئندہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ آ کے میسج دیتے ہیں، اور وہ میسج خفیہ بھی ہوتا ہے اور کسی کے ذریعے بھی بھیجا جاتا ہے، اور جو آج کل کی موجودہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی پیغام دیا جاتا ہے۔ تو یقین یہ دلایا جاتا ہے کہ یہ واقعی انسانیت ساز ضابطہ ہے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تو وہ جو بھیجا گیا ہے پیغام، وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، انسان کے حوالے سے بھی بھیجا جا سکتا ہے کسی کے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی میسج دیا جا سکتا ہے، تو وہ دونوں رسول ہی کہلائیں گے۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم، تو اول الامر وہ جو معاملات کے بااختیار لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اولو الامر، کہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کو روکیں، اس کی خلاف ورزی کو عام جو مطلب کہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو روک دیں، کسی بھی طرح سے طاقت سے روک دیں، اعلانیہ روک دیں، یا ان کے اداروں کے حوالے سے روکیں۔ تو اول الامر وہی ہوں گے جن کے پاس اختیارات ہے اس کو روکنے کا بھی، اور جو نیا آئین ان کے سامنے رکھا گیا اس کو امپلیمنٹ کروانے کا بھی۔ تو ان کی پھر آپ نے بات ماننی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ ادارے آگے لے کے چل رہے ہیں انسانیت کو، تو اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ جو ملا کا دیا ہوا نظریہ ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں گم ہے، اور رسول جو ہے وہ آنا نہیں ہے، تو جب رسول آنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق تو اب نہیں آئے گا کوئی بھی، اور اللہ کو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، تو اول الامر کہاں سے پیدا ہو جائیں گے پھر؟ اول الامر تو اس کے بعد کی بات ہے۔ تو اصل میں جو آپ کو پیچھے بات بتائی گئی ہے کہ آئین، جدید آئین جو سارے انسانوں کے لیے یکساں ہو، اور اس کے بھیجنے والے نمائندے جو اس کا پیغام دے، جو وہ میسج کہہ لیں یا پیغام جو لے کر آیا، وہ جو بھی سپر پاور کی طرف سے پیغام لایا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے، میرے خیال سمجھ آ جائے گی بات، کیونکہ یہ کوئی
اب اس بات کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کوئی ملائی دین نہیں ہے، یہ ملا کو لے کر نہیں چلے گا۔ ملا نے تو بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، اور آج بھی جو میں بھی یہ مطلب کہ میسج آپ کو دے رہا ہوں جس حوالے سے، وہ بھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو میں کہاں ہوں، کون ہوں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ اصل میں ہے کیا معاملہ، اور پوری جو کتاب ہے میں نے کھول کے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، اور میں جو سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس پر غور کریں آپ بھی، اور اگر اس کے اندر بھی ابہام ہو تو مجھے بتائیں۔ والسلام، بہت شکریہ۔